रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चार चीजों की कसरत का हुक्म फरमाया। अव्वल कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि अव्वल जिक्र इरशाद फरमाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी उम्मत को रमजान शरीफ के बारे में 5 चीजें मखसूस तौर पर दी गई है जो और किसी उम्मत को नहीं दी गई। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. इसी तरीके से रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चार चीजों की कसरत का हुक्म फरमाया। अव्वल कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि अव्वल जिक्र इरशाद फरमाया। मिशकात शरीफ की एक रवायत में अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नकल किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अल्लाह जल्ल शानहू से अल्लाह जल्ल जलालहू की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह तू मुझे कोई अच्छी कोई ऐसी दुआ बता दे कि मैं उसके साथ तुझे याद करूं। और दुआ क्या करूं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र। इरशाद मूसा ने अर्ज किया, या अल्लाह ये कलमा तो तेरे ही बंदे कहते हैं, मैं तो कोई। या अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम, या अल्लाह ये तेरे जितने नबी है, तेरे जितने बंदे हैं, सभी यही दुआ कर कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह की सिवा कोई माबूद नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद, तेरे सारे बंदे कहते हैं ये। तो मेरे लिए तो कोई अल्लाह की खास दुआ बता दे जिसे मैं आपको याद करूं। तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, अगर सातों आसमान और उनकी आबाद करने वाले मेरी सवा यानी मलाइका और सातों जमीन एक पल्ला में रख दिए जावे, दूसरे में कलमा तैयबा रख दिया जावे तो वही झुक जाएगा। कलमा तैयबा वाली पल्ला झुक जाएगा। एक हदीस में वारिद है कि जो शख्स इखलास से इस कलमा को कहे, आसमान की दरवाजा उसके लिए फौरन खोल दिए जाते हैं। अर्श तक पहुंचने में किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी, रोक नहीं होगी, उसके लिए रोक नहीं होती। कलमा तैयबा कहते अल्लाह आसमान की दरवाजा उसके लिए खोल देते हैं और वो आसमान तक पहुंच जाती है, बशर्ते के कहने वाला गुनाह कबीरा करने वाले ना हो, गुनाह कबीरा करने से बचे। इसी तरह मेरे दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नकल किया है कि मेरी उम्मत, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी उम्मत को रमजान शरीफ के बारे में 5 चीजें मखसूस तौर पर दी गई है जो और किसी उम्मत को नहीं दी गई। तो फरमाया उनमें से सबसे पहले नंबर रोजादार की मुंह की बदबू अल्लाह की नजदीक मुश्क से भी ज्यादा पसंदीदा है, 1 नंबर। दूसरे नंबर कि उनके लिए समंदर की मछलियां भी दुआएं मगफिरत करती हैं। तीसरी नंबर में दोस्तों, जन्नत हर रोज रोजादारों के लिए आरास्ता की जाती है। फिर हक तआला शानहू फरमाते हैं कि करीब है कि मेरे नेक बंदे दुनिया की मुशक्कतें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आवे। चौथे नंबर, इसमें शिरक शयातीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत जंजीरों में कैद कर देते हैं कि रमजान में तमाम तर बुराइयों से, तमाम तर बुराई की तरफ ना पहुंच सके, अल्लाह ने शैतानों को कैद कर देते हैं।
کہ انسانوں کو جو شیطان برائی کی طرف لے جاتے ہیں تو انسان برائی سے بچ جائے۔ 5واں نمبر میں رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ یہ 5 خصوصیت، 5 چیزیں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ۔ دوسری نمبر سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ میرے دوستوں، تیسری نمبر کہ روزانہ روزہ داروں کے لیے جنت کو آرستہ کی جاتی ہے۔ چوتھے نمبر میرے دوستوں کہ سرکش شیاطین کو زنجیروں میں قید کی جاتی ہے۔ 5واں نمبر اللہ پاک پروردگار عالم روزہ داروں کو اور روزوں میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے، یعنی آخری رات میں۔ اور ہم لوگ جب میرے دوستوں چاند رات ہے، اللہ رب العزت آخری رات کو اس کو مغفرت کی اعلان فرما دیتے ہیں۔ وہ رات یا شب قدر کی رات بھی ہو سکتا ہے یا پھر چاند رات بھی ہو سکتا ہے میرے دوستوں۔ اسی وجہ سے فرماتی ہیں کہ شب قدر 21، 23، 25، 27 اور 29 کو آپ تلاش کرو۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پر کہ منبر کی قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور نے منبر کی پہلے درجہ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسری قدم پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسری درجہ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اب خطبہ سے فارغ ہو کر جب نیچے اترے، صحابۃ الاجمعین نے سوال کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسے بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجہ پر میں قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر دوسرے درجہ میں جب میں نے قدم رکھا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لی جائے، آپ کا ذکر مبارک ہو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بجے تو وہ بھی ہلاک ہو، یہ فرمایا کہ ہلاک ہو جی۔ اللہ کے رسول نے کہا آمین۔ جب میں تیسری درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کی سامنے اس کی والدین یا ان سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاوے اور اس کو وہ جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ تو میرے دوستوں، اس رمضان المبارک کی مہینہ کے اندر اللہ کی رسول نے جو فرمایا، میرے دوستوں، جب بھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جب بھی کسی جگہ پر لی جاتی ہے، اللہ کے رسول کے ذکر کی جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا واجب ہے، اور جس نے نہیں پڑھا اور جبرائیل امین نے اس کے لیے بددعائیں فرمایا، اور رمضان المبارک کے مہینہ وہ پانے کے باوجود بھی اپنے کو وہ بخشش نہیں کرا پائے، مغفرت نہیں کرا پائے، اور اپنے بڑے والدین میں سے کسی ایک کو پایا وہ اپنے کو جنت میں داخل نہیں کرا پائے، ان کی خدمت نہ کی ہو۔ میرے دوستوں، اسی وجہ سے اللہ کے جبرائیل امین نے 3 بددعائیں دی، اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر امین فرمایا۔ اول تو حضور حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتہ کی بددعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین۔ میرے دوستو، جتنی سخت بددعا بنا دیا وہ ظاہر ہے اللہ کے معافی، اللہ ہی
اپنے فضل سے نہ ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان برائیوں سے محفوظ رکھے اللہ رب العالمین، ورنہ ہلاکت میں تو کوئی تردد نہیں ہے۔ میرے دوستوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے کہا آمین کہو، تو حضور نے فرمایا آمین، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے، جبرائیل امین نے کہا آمین کہو، اللہ کے رسول نے آمین کہا، بالکل مہر لگا دی ہے۔ جبرائیل امین نے بد دعا کی۔ میرے دوستوں، جو رحمت للعالمین، سارے کائنات جن کی رحمت سے اللہ نے مرحمت فرمائی، اور وہ اگر آمین کہہ دے اسی بد دعا کے اوپر، میرے دوستوں کیا ہی بڑی بات، کیا ہی بڑی بات، اس سے بچنا کوئی آسان نہیں۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے حفاظت فرمائے، ہم سب کو ان بدعاؤں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔